الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ اکرم الحاکمین کی ذات گرامی تے اور بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین سید الاولین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے زیوکار سامعین حضرات اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دو طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں پہلی قسم انہوں پروگراموں کی ہے کہ جنہوں نے انسان منعقد کرتا ہے انہوں نے انتظامات کرتا ہے لیکن انہوں نے خرچہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے اللہ کا غصہ حاصل ہوتا ہے لیکن دوسری قسم انہوں جلسیاں دی ہے انہوں پروگراموں دی ہے کہ جنہوں نے انسان منعقد کرتا ہے انہوں نے انتظامات کرتا ہے انہوں نے خرچے کرتا ہے
لیکن بدلے دے اندر اللہ احکم الحاکمین اس بندے تے راضی ہو جاندے ہیں۔ حضرات، آج کا پروگرام میرے پیارے بھائی محمد احمد صاحب کی شادی پر منعقد ہوا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ساجد بھائی کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا انتظام کرنے والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ عطا فرمانا۔ حضرات، جو چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں میرا عنوان ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں کل قیامت والے دن وہ کہڑے بندے نے کہ جنہاں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات، اس دنیا تے رہندیاں ہر بندہ ایک کوشش کرتا ہے، ہر بندے کی ایک جستجو ہوندی ہے، ہر بندے کی کوشش ہوندی ہے کہ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لاں، میرا ایک بڑا سا رتبہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہاں کی کوشش صرف اس گال کے اندر ہوتی ہے کہ اسی اللہ دے ہاں مقبول بندے بن جائیے۔ حضرات، امام بخاری امام الحدیث حجت اللہ فی الارض امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری، انہوں نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث کو بیان کیتا ہے، اور اس حدیث کو وہ 4 مقامات تے لے کے آئے نے۔ حدیث کیڑی ہے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور بقاپور والے جان دے ہونا کون ابو ہریرہ؟ زمانہ جاہلیت دے اندر جنہاں دا نام عبد شمس سی، او ابو ہریرہ جس وقت اسلام قبول کیتا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کیتا، اس نام کو بدل دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام پہلے عبد شمس سی، لیکن بعد میں میرے آقا نے عبد الرحمن بن صخر رکھیا، اور میرے آقا پیار دے نال ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن۔ اور ابو ہریرہ کون ہے؟ جنہوں نے سب تو زیادہ میرے مصطفیٰ دی روایتاں نو بیان کیتا ہے۔ 5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں 7 قسم کے بندے ایسے نے کہ جنہاں نو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور بقاپور والوں اے گل نو یاد رکھنا، اے گرمی دے موسم دے اندر سورج جڑا ہزاراں میل دور ہے، ان کی تپش اتنی ہویا کر دی ہے کہ اسی 5 منٹ دھوپ دے اندر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا، سورج بالکل قریب ہوئے گا، اور زمین جڑی ہے تانبے دے اندر بدل دیتی جائے گی، اور اس وقت کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا، اور اس وقت سایہ ایک کوئی ہوئے گا، اور اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 7 قسم دے بندیاں نو اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلا بندہ امام عادل، او امام جڑا عدل کردا ہے، او امام جڑا اپنی رعایا دے درمیان انصاف دا سلوک کردا ہے۔ اے نہیں ویکھیا کہ فلاں بندہ امیر ہے اونوں رعایت دے دتی، او فلاں بندہ غریب ہے اونوں رگڑا لا دیتا۔ حضرات، اس طرح دے بندے عادل نہیں ہویا کرتے، غریباں دے قانون نو نافذ کر دیتا، اور جڑے امیر بندے نے جنہاں دا کاروبار بڑا ہوندا ہے انہاں نوں اس قانون دے اندر رعایت دے دیتی۔ حضرات، اس طرح دے بندے عادل نہیں ہویا کرتے۔ عادل او بندہ ہوندا ہے جڑا اپنے گھر دے بندیاں نال وی اوہ سلوک کرے تے اپنے دشمناں دے نال وی اوہ کرے۔ حضرات،
اس بندے نو اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. اور امام تو مراد صرف وقت دا حکمران نہیں بلکہ آقا فرماندے نے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تہاڈے وچوں ہر بندہ راعی ہے, تہاڈے وچوں ہر بندہ حاکم ہے, اور کل قیامت والے دن ہر بندے نو اپنی رعایت بارے سوال کیتا جائے گا. حضرات اگر اسی گھر دے سربراہ ہاں, گھر دے وڈے ہاں, سانو چاہیے کہ گھر دے افراد تے انصاف دا سلوک کریے. اگر کوئی علاقے دا نمبردار ہے, یونین کونسل دا چیئرمین ہے, علاقے دا ایم ایل اے یا ایم پی اے یا وقت دا حکمران ہے, حضرات سارے بندے امام کے اندر شامل ہیں, اور سارے بندے جڑے عدل کرن گے اللہ انہاں نو عرش دا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور دوسرا بندہ آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. او بندہ جڑا جوان ہے اور اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت کے اندر گزاردا ہے. جوانی نو اللہ دی عبادت کے اندر انسان نماز پڑھدا ہے, اللہ دی عبادت کردا ہے, قرآن پڑھدا ہے, اللہ دی عبادت کردا ہے, رات نو تہجد پڑھدا ہے, اللہ دی عبادت کردا ہے. تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ. او بندہ جس کا دل مسجد دے نال لڑکیا رہتا ہے, ایک نماز پڑھی ہے تے دوسری نماز کی فکر پہ گئی ہے, نماز پڑھ کے کیا ہے جو مسجد کی صفائی کی فکر پہ گئی ہے, نماز پڑھی ہے تے نماز بعد بار ویکھیا ہے مسجد کے اندر کنے گند نظر آیا ہے اور انہوں چاک کے انہیں باہر ساڑھ دیتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ. او بندہ جنہا دل مسجد دے نال اٹکیا رہتا ہے, انہا دل مسجد دے نال لگیا رہتا ہے. آقا فرما دے نے تو اس بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. حضرات نماز پڑھنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, مسجد کے کاموں کے اندر مشغول رہنا, اے کوئی معمولی کام نہیں ہے گا, اے کوئی عام کام نہیں, بلکہ اللہ دی رضا دا سبب ہے. اور کل قیامت والے دن اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. چوتھا بندہ آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ. او بندہ جنہوں کسی عورت نے برائی دی دعوت دیتی, حالانکہ عورت بڑی خوبصورت سی, بڑے حسب و نسب والی سی, ان کی خوبصورتی دے چرچے سن, لوگ ان دے بڑے فین سن, لوگ ان دے بڑے فدا سن. انہیں کسی مرد نو جوان نو دعوت دیتی ہے, لیکن وہ کہنا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. میں اللہ دے کولو ڈرنا وا, میں تو اللہ دے کولو ڈر آتا ہے. آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اس بندے نو عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. حضرات اج ساڈیاں جوانیاں گانیاں دی محفلاں دے اندر گزردیاں, ساڈیاں جوانیاں شراب دے اندر گزردیاں, ساڈیاں جوانیاں اللہ دی نافرمانی دے اندر گزردیاں, ساڈیاں جوانیاں بے حیائی اور فحاشی دے اندر گزردیاں. لیکن وہ خوش نصیب بندے نے کہ جنہاں دی جوانیاں بھی اللہ دی عبادت سے گزردیاں نے اور پاکیزگی کی حالت دے اندر گزردیاں نے, اور کل قیامت والے دن ایسے جواناں نو اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. اور پنجواں بندہ آقا فرماندے نے کہ جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے, ایسا حالت دے اندر صدقہ کردا ہے کہ انہیں سجے ہاتھ نال صدقہ کیتا ہے, لیکن انہیں کھبے ہاتھ نال پتہ نہیں کہ انہیں کیڑی چیز صدقہ کیتی ہے. اج اسی بھی صدقہ کرنے ہاں, ساڈا صدقہ کہ ساڈے نزدیک اونی دیر قبول نہیں ہوندا جنی دیر مسجد کے سپیکر تے اعلان نہ ہوئے یا باہر بورڈ تے تختی نہ لگے. اسی تے اس چیز نو صدقہ سمجھنے ہاں, یا جنی دیر اسی غریب نو راشن دئیے اور ان کی تصویر چھپ کے میڈیا تے وائرل نہ کریے, ساڈا صدقہ تے ساڈے نزدیک اونی دیر تک قبول ہی نہیں ہوندا. حضرات اس طرح کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جڑا انسان صدقہ بھی کر لے اور اپنے اللہ دے کول اوندا سزا بھی ہوے. میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن تین بندے ایسے ہوں گے کہ جنہاں نے جڑے ویکھن چ بڑے نیک معلوم ہوں گے. ایک کو قاری ہوئے گا کہ جڑا قرآن پڑھدا ہے لیکن لوکاں نوں وکھاؤن واسطے, دوسرا بندہ جڑا صدقہ کردا ہے لوکاں دے وکھاؤن واسطے. آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نوں فرمان کے کذب دا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو تے لوکاں دی رضا واسطے کیتا سی. حضرات اگر اسی صدقہ کرنا ہے
کوئی چیز صدقہ دینی کسی غریب کو دینی ہے جو ان کی مشہوری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس حالت کے اندر صدقہ کریے کہ اسی سجے ہاتھ نال کیتا ہے تو سارے کھبے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور ان کا فائدہ ہوئے گا کہ اللہ رشتہ سایہ نصیب فرمان گے۔ اور وہ بندہ جڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات کو بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر رات کو گزارتا ہے، اور ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ارج کا سایہ نصیب فرمان گے۔ حضرات، اسی آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، اے معاشرہ پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر اپنی زندگی گزارنا، اسلام کے چلتے گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، لیکن جڑے بندے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں کا بندے کا بڑا مقام ہے۔ سانو کوشش کرنی چاہیے، ساری فکر ہونی چاہیے، اسی فجر پڑھیے تو سانو زور کی فکر ہوئے، زور پڑھیے تو اثر کی فکر، اثر پڑھیے تو مغرب کی فکر، مغرب پڑھیے تو عشاء کی فکر، عشاء پڑھیے، عشاء پڑھ کے جلدی سو جانا اور رات اٹھ کے تہجد پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرات، اسی تے رات گیا تک ڈرامے تے فلماں ویکھتے رہنے اور صبح 7 بجے تک سانو جاگ نہیں آتی۔ اسی لوگوں کو کہنے کہ اسی پکے تے سچے مسلمان ہاں، اسی محب رسول ہاں، اسی صحابہ دے نقش قدم تے چلنے ہاں۔ حضرات، صحابہ او سن کہ جنہاں دی راتاں مصلیاں تے گزریاں کردیاں سن اور دن نو اللہ دے راستے دے اندر جہاد کردیاں گھوڑیاں دی پشتاں تے دن گزردے سن۔ اسی انہاں دی سیرت نو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزاریے، اور پھر زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری زندگی گناہ تو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت موت آوے کلمہ شہادت کا نصیب ہوئے، آخر وقت کے اندر کلمہ شہادت پڑھ رہے اللہ اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کے جنت الفردوس کے اندر داخلہ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔